الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وقال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگ مرکب اضافی کا تقریباً 90% ٹاپک کور کر چکے ہیں، صرف 10% اور بچا ہے۔ اس میں جو لاسٹ ٹاپک ہے ہمارا، اس میں کل 5 ایسے ورڈز ہیں، 5 ایسے اسم ہیں جن کو ہم بیسیکلی اسماء خمسہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں 5 اسپیشل اسمز۔ ان میں کیا خاصیت ہوتی ہے؟ جب بھی یہ مضاف بنتے ہیں تو نہ تو ہم ان کی اینڈنگ ساؤنڈ اور اینڈنگ کمبینیشن سے پہچانیں گے، بلکہ ان کا جو اینڈنگ لیٹر ہے، حرف ہے، اس سے پہچانیں گے، حروف سے نہیں، بلکہ جو آخر میں جو ان کے اوپر حرف داخل ہوتا ہے اس سے ہم ان کو پہچانیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پڑھا تھا اعراب الحرکت اور اعراب الحروف، تو بیسیکلی ہم اس سے نہیں پہچانا ہے ان کو، بلکہ آخر میں جو ان کے اوپر حرف دکھے گا ہمیں، اس سے ان کی پہچان ہوگی کہ یہ مضاف بن کر آ رہے ہیں۔ اور وہ 5 ایسے اسپیشل اسمز کون سے ہیں جو جن کے اندر یعنی چینجز آتے ہیں؟ تو یہ تھوڑی سی یعنی ایکسائٹمنٹ والی بات ہے، آپ بھی تھوڑا سا چوکیں گے دیکھ کر کہ قرآن مجید میں جب یہ اسم آئے ہیں تو کیسے آپ ان کو آسانی سے پہچان لیں گے کہ یہ مضاف ہو کر آ رہے ہیں بیسیکلی، اور ان کے بیچ میں تا کے کی کا استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آئیے اسکرین کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس ورڈ ہے والد یعنی فادر، ان کو ہم عربک میں کہتے ہیں ابن، ٹھیک ہے۔ تو ابن کے معنی ہوتے ہیں والد۔ اب یہ ابن جو ہے وہ رفع میں دکھے گا، لیکن جب آپ نصب میں لکھیں گے تو ابن، اور جب آپ جر میں لکھیں گے تو ہو جائے گا ابن، ٹھیک ہے، ابن ابن ابن۔ لیکن جب یہ مضاف بن کر آئیں گے تو اب کیا ہو جائے گا؟ ابو ہو جائے گا، یعنی واؤ کا اضافہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، واؤ ایڈ ہو جائے گا اس میں۔ اسی طرح سے جب ہم اس میں نصب میں لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا ابا، اس میں بھی الف کا یعنی ایڈیشن رہے گا آخر میں۔ اور جب ہم حالت جر میں دیکھیں گے یہ مضاف ہو کر آئیں گے تو ہو جائیں گے ابی، ٹھیک ہے، یعنی یا کا اضافہ ہوگا، ابی کہلائیں گے۔ تو ابو، ابا اور ابی، اس ٹائپ سے آپ دیکھیں گے ان کو لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مضاف ہو کر آئیں گے۔ دوسرا ہے ہمارے پاس بھائی یعنی برادر، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اخن کہتے ہیں رفع میں، اخن نصب میں، اور اخن حالت جر میں۔ تو جب یہ مضاف ہو کر آئیں گے تو کیسے لکھیں گے؟ اخو رفع میں، اخا نصب میں، اور اخی حالت جر میں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مضاف ہونے کے بعد ان کے اندر واو کا ایڈیشن ہوا رفع میں۔ دھیان رہے کہ آپ اس کو مضاف بناتے وقت ابن کو ابو نہیں لکھیں گے، آپ سوچیں گے کہ یہ لائٹ بن گیا تو یہ مضاف ہو گیا، نہیں، اس میں ساتھ میں آپ کو واو کا بھی ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب بھی ہم کہ نصب میں کوئی اسم لکھیں گے تو 2 زبر لکھتے ہیں، اور جب ہم اس کو 2 زبر میں سے ایک زبر کو ہٹائیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ الف بھی ہٹ جاتا ہے۔ لیکن اس کیس میں ہم دیکھ رہے ہیں الف نہیں ہٹا، ٹھیک ہے، الف کو ہم نے لگا ہوا چھوڑا ہے، اور زبر کے ساتھ ابا لکھا جائے گا کیونکہ یہ مضاف ہو کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ابھی میں یا کا اضافہ ہوگا، اخو اخا اخی میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہی پیٹرن رہے گا۔ اب آئیے انلاز یعنی سسرال کے لوگوں کے لیے جو ورڈ استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ہمن، ٹھیک ہے، رفع میں، اور ہمن نصب میں، اور ہمن حالت جر میں۔ لیکن جب آپ ان کو مضاف لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا ہمو، اور نصب میں ہو جائے گا یہ ہما، اور حالت جر میں ہو جائے گا یہ ہمی، ٹھیک ہے، ہمو ہما ہمی۔ تو جب یہ مضاف بن کر آئیں گے تو واو کا اضافہ ہو جائے گا۔ اب آئیے ماؤتھ یعنی منہ کے لیے جب ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے فمن۔ فمن کہتے ہیں منہ کو رفع میں، فمن نصب میں،
اور فمن حالت جر میں۔ جب ہم ان کو مضاف کی حالت میں دیکھیں گے تو یہ کیسے دکھیں گے؟ یہ دکھیں گے فو، ٹھیک ہے، فو یعنی میم کو ڈراپ کر دیا گیا اور واو آیا صرف فو، ٹھیک ہے۔ نصب میں کیسا دکھے گا؟ یہ فا اور حالت جر میں فی، فو فا فی۔ تو یہاں پر دیکھیے میم کو ہی ڈراپ کر دیا گیا، مضاف بناتے وقت فمن ایک منہ کو کہتے ہیں، اور جب ہم مضاف کی شکل میں اس کو دیکھیں گے تو میم کو ڈراپ کر کے فو رہ گیا، فو فا اور فی۔ پانچواں اور آخر ہے اس کا والا، یعنی پوسیسر آف، کہتے ہیں نا رکھنے والا یا فلاں صفت والا ہے۔ تو جب ہم اس کو دیکھیں گے تو یہ ہوگا زو رفع میں، زا نصب میں، اور زی حالت جر میں۔ اس کے اندر کوئی چینج نہیں آئے گا، یعنی یہ مضاف میں بھی ایسے ہی دکھیں گے ہمیں، زو زا اور زی مضاف میں بھی ہمیں ایسے ہی دکھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اب آئیے ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ آیتوں میں کیسے ان کا استعمال ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ ہے وہ سورہ احقاف کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ، یہ آیت نمبر 21 ہے۔ اور ذرا تذکرہ کیجئے قوم عاد کے بھائی کا، یعنی ہود علیہ السلام کا، جب انہوں نے خبردار کیا اپنی قوم کو۔ تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اخا جو استعمال ہو رہا ہے وہ حالت نصب میں ہو رہا ہے الف کے ساتھ، ہے نا، تو یہ مضاف بن کر آ رہا ہے، اور عادن مضاف الیہ ہے، حالت جر میں ہے، تو عاد کے بھائی، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت سورہ یوسف کی ہے، آیت نمبر 8، اذ قالوا لا یوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبۃ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ جب انہوں نے کہا یوسف اور ان کا بھائی، اب دیکھیے اور ان کا بھائی، اب یہاں پر ہو جو ہے مضاف الیہ اٹیچ ہو کر آ رہا ہے، اور اخو جو ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں مضاف ہو کر آ رہا ہے نا، مضاف ہو کر آ رہا ہے، اور حالت رفع میں ہے اخو، اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں واو کا ایڈیشن ہے۔ تو یہ مضاف ہے اور ہو جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، تو ہم کہیں گے اس کا بھائی، اسے ایک مذکر کا بھائی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی کی، تو جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور ان کا بھائی احب الی ابینا، زیادہ محبوب ہیں یا زیادہ پسندیدہ ہیں ہمارے والد کو، منا ہم سے، ونحن عصبۃ، حالانکہ ہم جماعت کی شکل میں، یعنی ہم کئی بھائی ہیں، انا ابانا، اب دیکھیے انا بے شک، ابانا اب یہ نصب میں ہے، ہمارے والد، اب پھر یہ مضاف الیہ ہو کر آ رہے ہیں، ابا مضاف ہے اور اٹیچ پروناؤن نا، نحنو کا نا، ہمارے والد، ٹھیک ہے، اور بے شک ہمارے والد لفی ضلال مبین، یعنی ہمارے ابا جان جو ہیں بالکل بہک سے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مضاف الیہ کی شکل یہ ہے، یہ ابا مضاف ہے اور نا مضاف الیہ، حالت جر میں اٹیچ پروناؤن ہے، تو اٹیچ پروناؤن جب بھی کسی اسم کے ساتھ اٹیچ ہو کر آتا ہے تو حالت جر میں ہوتا ہے۔ یہ بھی ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں پڑھا تھا کہ جتنے بھی اٹیچ پروناؤنس ہیں، ہو ہی، ہما ہما، ہم ہم، ہا ہما ہما، ہننا ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، نی یا نا، تو نا یہاں پر یہ نحنو کا اٹیچ پروناؤن ہے، ہمارے والد، ٹھیک ہے۔ اور یہ دونوں جگہ آپ نے دیکھا کہ اسپیشل مضاف میں سے ہیں، اخو اسپیشل مضاف ہے یعنی اسماء خمسہ ہیں، اور ابا بھی اسپیشل یعنی خمسہ، یعنی جو اسماء خمسہ ہیں اس میں سے۔ تیسری آیت سورہ یوسف کی ہی ہے، قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف، ان کے والد نے کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، ان کے والد نے کہا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو ابوہم، دیکھیے ابو کس حالت میں ہے؟ رفع میں، تو والد کے لیے آیا ہے، اور ہم اٹیچ پروناؤن ہے، اٹیچ پروناؤن یعنی حالت جر میں ہے۔ کیوں ہے حالت جر میں؟ کیونکہ مضاف رہے، ان کے والد، ٹھیک ہے، ان سب کے والد نے کہا انی کہ بے شک میں لا اجد، میں پاتا ہوں ریحا یوسف، اب ریحا کہتے ہیں ہوا کو یا خوشبو کو، یوسفہ، اب یوسفہ یہ بھی مضاف الیہ ہے، لیکن یوسفی نہیں لکھا ہوا ہے، یوسفی نہیں لکھا ہوا ہے۔ کیوں نہیں لکھا ہوا ہے یوسفی؟ یاد آیا آپ کو؟ الحمدللہ، کیونکہ جو غیر عربی نام ہوتے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں،
تو ان کو آپ حالت جر میں نہیں دیکھیں گے، یعنی ہیں تو یہ حالت جر میں لیکن دکھیں گے نہیں، ویزیبل نہیں ہیں. لیکن آپ کو ترجمانی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یوسف کی خوشبو، تو کی کا استعمال ہو رہا ہے، تو کی کا استعمال ہو رہا ہے، تو اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ مداخلے کی مرکب ہے، تو یوسف کی خوشبو. تو اب یہاں پر ریحا جو ہے وہ لائٹ ہے بیسیکلی، اور یوسفہ مداخل ہے، حالت جر میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم نے دیکھا ابو استعمال ہو رہا ہے بیسیکلی کس حالت میں؟ رفع کی حالت میں. ٹھیک ہے، اگلی آیت ہے سورہ یوسف کی، اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم. اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ قتل کر دو یوسف علیہ السلام کو، یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے. اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ورڈ استعمال ہو رہا ہے ابیکم، ابی یعنی ابیکم تم سب کے والد، تو یہاں پر حالت جر میں ہے. کیوں جر میں ہے؟ کیونکہ وجہ ہے، وجہ کہتے ہیں چہرے کو. اب یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے، مضاف ہے. چہرہ کس کا چہرہ؟ ابھی والد کا چہرہ. ٹھیک ہے، کم تم سب کے والد کا چہرہ، بیسیکلی یعنی تم سب کے والد کی توجہ. یہاں پر وجہ کے لیے جو استعمال ہو رہا ہے بیسیکلی وہ توجہ کے لیے ہو رہا ہے کہ تم سب کے والد کی توجہ. تو اب یہ ٹپیکل مضاف مضافلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین یعنی اسم ہیں جن کے بیچ میں مرکب اضافی بن رہی ہے. تم سب کے والد کی توجہ، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وجہ جو ہے وہ مضاف ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی مضافل ہے، تو اسی وجہ سے حالت جر میں ہے. اور ابھی یعنی یا کے ساتھ لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، ابھی اور کم پھر اٹیچ پروناؤن ہے، اور اٹیچ پروناؤن کس کے ساتھ اٹیچ ہو کر آ رہا ہے؟ اسم کے ساتھ اٹیچ ہو کر آ رہا ہے، تو مضاف مضافلے بننا ہے. تو یہاں پر کم جو ہے وہ حالت جر میں ہے مضافلے ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے ہمارے پاس سورہ عبسہ کی آیت، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اخی، اخی، اخو، اخا، اخی، اخو، اخا، اخی. تو یہاں پر حالت جر میں ہے، اس کے بھائی سے، من مطلب سے. ٹھیک ہے، تو اس کے بھائی سے، تو یہاں پر ہی جو ہے وہ مدافعلے ہے، اور اخی مضاف ہے. اور یہ اخی آپ دیکھ رہے ہیں حالت جر میں ہے، یا کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یا کا ایڈیشن ہے. تو اخن، اخن، اخن ہے، تو اخو، اخا، اخی. ٹھیک ہے، تو اس کے بھائی سے. و امی و ابی ہی، اب اس کی اپنی یعنی اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے. تو ابی ہی، اب یہاں پر ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ حالت جر میں والد، ابی. ٹھیک ہے، ابی ہی اس کا، اس کے والد سے. تو یہ دو ورڈز آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر کیسے آپ ان کو مضاف جب بھی ہو کر آئیں گے تو آرام سے پہچان لیں گے انشاءاللہ. سورہ رات کی آیت ہے، کا باسطی کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، جیسے کوئی پھیلا دے اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف کہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے. تو فا یہاں پر استعمال ہو رہا ہے حالت نصب میں، یعنی ہم نے کہا تھا کہ فمن، فمن، فمن منہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب یہ مضاف ہو کر آئے گا تو کیا بن جائے گا؟ فمن کا فو، اور فمن کا فا، اور فمن کا فی. تو یہاں پر فا جو ہے بیسیکلی منہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے لیکن نصب کی حالت میں، اس کا منہ. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مضاف فا ہے اور ہو مضافل ہے. ایک آیت اور ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پر، جو ہم نے ذو کے لیے نہیں لکھا، واللہ یہاں پر ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ وہ بڑے فضل والا ہے. ٹھیک ہے، تو ذو ہم کہہ رہے ہیں یہاں پر مضاف ہے. ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں فضلی حالت جر میں ہے، فضل العظیمی، بڑے فضل والا. ٹھیک ہے، تو اللہ وہ بڑے فضل والا ہے. تو یہ پانچ جو ہیں اسماء خمسہ کہلاتے ہیں. یہ بیسیکلی جب بھی مضاف ہو کر آئیں گے تو اس طریقے سے لکھیں گے کہ ان کے اندر چینجز آئیں گے. اور چینجز بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اینڈنگ ساؤنڈ اور اینڈنگ کمبینیشن آپ پڑھ چکے ہیں، ہے نا، کہ یعنی اینڈنگ ساؤنڈ اینڈنگ کمبینیشن کسے کہتے ہیں؟ یاد کریے، مسلمن چارٹ، مسلمن، مسلمان، مسلمن، یہ آپ نے پڑھا تھا. تو یہ اینڈنگ ساؤنڈ کہلاتا ہے، یعنی نون کی ساؤنڈ پر ختم ہوتے ہیں. مسلمتن، مسلمتن، مسلمتن مؤنث کے چارٹ میں یہ بھی اینڈنگ ساؤنڈ کہلاتا ہے. لیکن جب آپ اینڈنگ کمبینیشن دیکھتے ہیں، یعنی اعراب ایک تو ہوتا ہے اعراب بالحرکت اور ایک ہوتا ہے اعراب بالحروف، تو واحد والا کالم اعراب بالحرکت کہلاتا ہے،
لیکن مثنیٰ اور جمع والے کالم یعنی پیئر اور پلورل والے کالم جو ہیں وہ اعراب الحروف کہلاتے ہیں. آنی عینی عینی جس میں ہوتا ہے، یعنی مسلمانی مسلمینی مسلمینی، یہ اینڈنگ کمبینیشن ہے، اعراب الحرکت ہے. اور مسلمونہ مسلمینہ مسلمینہ، اونا اینا اینا اس کے آخر میں آ رہا ہے، یہ بھی اعراب الحروف کہلائیں گے، اینڈنگ کمبینیشن کہلائیں گے. اسی طریقے سے مؤنث چارٹ میں مسلمتانی مسلمتینی مسلمتینی، آنی عینی عینی یہاں پر بھی ہے جو اینڈنگ کمبینیشن یعنی اعراب الحرکت اعراب الحروف کی شکل میں ہے. مسلمات مسلمات مسلمات، آتن 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 کی جو شکل ہے بیسیکلی اینڈنگ کمبینیشن کہلاتی ہے. تو ہم یہاں پر وہ نہ تو اینڈنگ ساؤنڈ دیکھ رہے ہیں نہ ہی اینڈنگ کمبینیشن دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہم ایک حرف کا اضافہ دیکھ رہے ہیں آخر میں جو اس کو مضاف کی شکل دے رہا ہے. کیونکہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں. ابن 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 ہے اور انہوں نے اس کو لائٹ بنا دیا مضاف بنانے کے لیے، تو کیا کیا، ایک پیش کو ہٹا دیا اور اس کو ابو یعنی رکھ دیا، تو اس سے ابو نہیں بنے گا وہ، یعنی وہ مضاف نہیں بنے گا. اس کے لیے آپ کو واو کا اضافہ کرنا پڑے گا انشاءاللہ. اب الحمدللہ جو ہم نے مرکب میں 5 چیزیں پڑھ لی، ٹوٹل دیکھا جائے تو مرکب اضافی میں 5 مختلف طریقے کے ہم نے مرکب اضافی پڑھے ہیں. پہلے ہم نے پڑھا کہ اسم کے ساتھ، 2 اسم کے ساتھ، جو ظاہر سی بات ہے اسم تو سبھی ہیں لیکن جو ویرائٹیز ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی مسجد، ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کی مسجد، تو مسجد ہم پہلے لکھیں گے مسجدو اور المسلمینہ، ٹھیک ہے، مسلمینہ. اب یہ حالت جر میں ہے، مسلمینہ، مسجد المسلمینہ، مسلمانوں کی مسجد، کا کی کا استعمال ہو رہا ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ مسجد کے سامنے، تو اب یہ اسپیشل مضاف آ گیا، یعنی ایسے جس کو آپ ظرف کہتے ہیں عربک میں، یعنی جگہوں سے اور وقت سے اگر کوئی متعلق ہوگا اسم تو وہ اسپیشل مضاف کہلائے گا، یہ ظرف کہلائے گا. تو اگر ہم کہیں گے امام المسجدی، امام المسجدی، مسجد کے سامنے. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسپیشل مضاف جو ہوتے ہیں ان کی حرکات آپ کو دکھیں گی، کبھی یہ صرف زبر یعنی مبنی ٹائپ کے بھی اسم ہوتے ہیں. اب یہاں پر امامہ جو ہے ایک مبنی اسم ہے، اس کے اوپر میم کے اوپر زبر ہی رہے گا، امامو نہیں ہوگا، امامہ رہے گا. امام المسجدی، مسجد کے سامنے. تیسری جو مختلف مرکب اضافی آپ نے پڑھی وہ اٹیچ پروناؤنس کے ساتھ پڑھی. آپ کہتے ہیں ربو اور ربکم، تم سب کا رب، ٹھیک ہے، ربکم تم سب کا رب. اور چوتھی اور آخری آپ نے جو مرکب پڑھی وہ اسماء خمسہ میں سے یعنی پڑھی تھی کہ 5 جو اسم آپ نے پڑھے اس میں فمن فمن، فمن کو فو فافی کر دیا، اخن اخن، اخن کو اخو اخا اخی کر دیا. تو اخو ہو اگر ہم کہیں گے تو اس کا بھائی، ٹھیک ہے، اخو ہو اس کا بھائی. یا اگر ہم کہتے ہیں ابو ہا، اسے ایک مؤنث کے والد، اسے ایک مؤنث کا والد آپ کہہ سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ اور دوسرے اسماء خمسے زو والا، ٹھیک ہے. یا پھر آپ کہتے ہیں فا، منہ کو کہتے ہیں فو فا فی، ٹھیک ہے، منہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ الحمدللہ 5 مختلف ہیں. ان کی آپ تھوڑی بات پریکٹس کیجئے. 4 ہو گئے، 4 مختلف طریقے سے ہم نے پڑھے ہیں. مضاف الیہ میں ہم نے 2 اسماء، مرکب اضافی، اسپیشل مضاف اور اسماء خمسہ کے ساتھ. تو یہ 4 ویرائٹیز ہیں جو مرکب اضافی میں آپ نے پڑھی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوسری مرکب شروع کریں گے. یہ ایک بڑا ٹاپک تھا الحمدللہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے لیے آسان کر دیا ہوگا. یقیناً اگر ہمارے یعنی نیت میں اخلاص ہے اور ہم یعنی واقعی میں سیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اور ہم اس میں دقت محسوس کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دگنا اجر لکھا ہوا ہے. اس کا اجر آپ کو دگنا ملے گا انشاءاللہ. اس میں کوئی بھی لوزر نہیں ہے، کوئی بھی اس میں ہار نہیں رہا ہے. الحمدللہ جو سیکھ رہے ہیں، جن کی سمجھ میں بآسانی آ رہا ہے، جو اس کو انجوائے کر رہے ہیں، وہ بھی جیت رہے ہیں، اور ان کے لیے بھی الحمدللہ آخرت میں بہت بڑا اجر ہے. اور جن کو مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے، دشواری اٹھانی پڑ رہی ہے، بڑی محنت سے سیکھ رہے ہیں، ان کے لیے دگنا اجر ہے.
وہ حدیث میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں، انشاءاللہ جلدی میں آپ کو اس حدیث کو دوبارہ بتاؤں گا تاکہ ہمارے لیے وہ ایک موٹیویشنل حدیث رہے انشاءاللہ۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔